السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اپنی ہر مشکل میں، اپنی ہر مصیبت میں اور اپنی ہر پریشانی میں المدد یا غوث اعظم کہنا، یا پھر المدد یا علی کہنا، یا المدد یا رسول اللہ کہنا، یہ کیسا؟ سب سے پہلے پیارے دوستو، ان مفتی صاحب کی ویڈیو سنیے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں اور کیا جو لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمایا ہے، اور یہ مفتیان کرام جو ہے وہ امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو یہ آپ ویڈیو سماعت فرمائیے۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے پوچھا تھا، المدد یا رسول اللہ، المدد یا غوث کہنا یہ کیسا ہے؟ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مدد اللہ ہی فرمانے والا ہے، حقیقی مدد اللہ کے ہی دستے قدرت میں۔ رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے مدد فرمانی ہے، اور اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے حقیقی طور پر۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی مدد فرماتے ہیں، اور پھر ان کی امت میں سے یہ آپ کے صحابہ، آپ کی امت کے اولیاء یہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے نبی، رسول، فرشتے، اولیاء یہ تمام جنہوں یہ انعام یافتہ ہستیاں جنہیں قرآن نے فرمایا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ انعام یافتہ افراد ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مولا، یعنی مولا کا مطلب مددگار، اور جبریل مولا اور نیک مومن مولا۔ تو مولا اللہ کو کہتے ہیں، لیکن اگر اس اعتبار سے تو اللہ رب العالمین نے تو جبریل کو بھی مولا کہا ہے اور نیک مومنین کو بھی مولا کہا ہے، اور مولا کا مطلب مددگار ہے۔ تو ہمارا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء صالحین یہ مدد فرماتے ہیں۔ اس نظریے کے تحت آپ بالکل اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس کا کوئی انکار۔ پیارے دوستو، انہوں نے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ سے یا پھر اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے جو ولی ہیں ان سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں یا پھر عام کوئی جو ہے وہ نیک مومن بھی جو ہے وہ بھی مولا ہے، مددگار ہے۔ اور اسی طرح جبریل مولا، یعنی کہ جبریل بھی اس طرح انہوں نے کہا کہ جی جبریل بھی مولا ہے، وہ بھی مددگار ہے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ کبھی آج تک اہل سنت یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ غائب میں مدد کے لیے پکارنا بالکل جائز ہے، آج تک آپ میں سے کسی بھی ایسے شخص نے، کسی ایسے اہل سنت کے کسی عوام میں سے بھی کسی نے آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے بھی آج تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا ہو، کبھی کسی نے نہیں سنا۔ یہ تو مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ہم مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ تو جو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل بھی مولا تمہارا، کبھی پکارا کسی نے جبرائیل علیہ السلام کو مدد کے لیے؟ کبھی نہیں پکارا، کبھی نہیں پکارا۔ انہوں نے کہا جی صحابہ بھی مدد کر سکتے ہیں، کبھی کسی نے صحابہ کو پکارا، کبھی کسی نے صحابہ کو نہیں پکارا۔ جب بھی انہوں نے اپنی عوام کو بتایا کہ المدد یا غوث اعظم دستگیر، اے سارا دینے والے غوث اعظم ہماری مدد کو آئیے، ہماری مدد فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی نیک مومن مولا، تو کبھی آج تک آپ نے کبھی سنا
انہوں نے جو ہے جی وہ نیک مومن کسی نیک بندے کو جو ہے وہ مدد کے لیے پکارا ہو، آپ کے محلے کے جو امام صاحب ہیں، کیا ان سے کوئی زیادہ نیک ہے؟ بتائیں گے مجھے، جو آپ کے محلے کے جو قاری صاحب ہیں، جو وہ سارے محلے سے تقریباً وہی نیک ہے نا جی، تو ان کو تو کبھی کسی کی مدد کے نہیں پکارا۔ یہ ادھر تو یہ کہہ رہے کہ نیک مومن مولا ہے، نیک جو مومن ہے وہ بھی مدد کر سکتا ہے، کبھی کسی نے نہیں پکارا۔ مگر جب بھی انہوں نے بتایا عوام کو المدد یا غوث اعظم کہنا، جی آپ اپنی ہر مشکل میں، آپ اپنی ہر پریشانی میں جو غوث اعظم کو پکاریں، ان کو پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد کو آئیں گے، وہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ حالانکہ پیارے دوستو، میں آپ کو بخاری شریف دکھاتا ہوں، جو ہے وہ جی یہ بخاری شریف ہے پیارے دوستو، اس کے اندر آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ کار فرمایا ہے کہ تم نے مشکل میں، اپنی ہر پریشانی میں تم نے کس کو پکارنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا جی کہ یہ دیکھیں جی دوستو، یہ حدیث مبارکہ ہے آپ کے سامنے، یہ والی حدیث ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں جی کہ بیان کون کر رہے ہیں جی؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے آنے کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر مصیبت کے اندر، اپنی ہر پریشانی کے اندر یہ دعا فرمایا کرتے ہیں، اور اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ میری امت کا جو ہر شخص جو ہے وہ اپنی ہر مشکل میں، اپنی ہر مصیبت کے اندر یہ کلمات کے، یہ دعا کیا جی؟ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی جاننے والا، علم والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کے جو جتنے بھی وہ جو ہے مدد کے لیے انہوں نے اپنے جو ولی رکھے ہوئے ہیں، جو مدد کے لیے انہوں نے جو اپنے وہ خاص جو ہے وہ بندے رکھے ہوئے ہیں، دی یا غوث اعظم دستگیر، ان سب کی نفی کر دی۔ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی جاننے والا، علم والا ہے۔ پھر فرمایا لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ پھر فرمایا تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی آسمانوں کا اور زمینوں کا مالک ہے، ورب العرش الکریم، اور وہی عرش کریم کا رب ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنی ہر مصیبت کے اندر، اپنی ہر مشکل کے اندر اللہ ہی کو پکارتے، اور اپنی امت کو بھی یہی طریقہ تعلیم فرمایا کہ بھئی تم نے بھی اپنی ہر مشکل میں، اپنی ہر مصیبت کے اندر اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور یہ جو ہے جی آج بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں کہ جی اللہ کے جو ہے وہ نیک بندے بھی ہیں، اور نیک بندوں کے نام کے اوپر جو انہوں نے جو غوث اعظم کو مشہور کیا ہوا ہے کہ جی غوث اعظم جو ہے وہ مدد کرنے والے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، تو انشاءاللہ پیارے دوستو وہ کسی بھی ایسے اللہ کے ولی کو جو اس دنیا سے جا چکا ہے یا پھر وہ اس کے سامنے موجود نہیں ہے، غائب کے اندر مدد کے لیے ان کو نہیں، صرف اللہ کی ذات کو پکارے گا، جو کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ تعلیم فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور پیارے دوستو، یہ دعا کو مشکل دعا نہیں ہے، بالکل آسان دعا ہے، یہ 3 کلمات کے اوپر پیارے دوستو دعا ہے، تو آپ اس کو عربی کے اندر یاد کیجئے، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی یاد کیجئے تاکہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہو۔ اگر آپ عربی کے اندر آپ کو یاد کرنا مشکل ہے، آپ کی اتنی یادداشت کمزور ہے، تو آپ اس کو اردو کے اندر یاد کر لیجئے، اور اپنی ہر مشکل کے اندر، اپنی ہر مصیبت کے اندر یہ دعا پڑھیے۔ انشاءاللہ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پیارے دوستو ہمیں اس پیاری سی حدیث مبارکہ پر، اس پیاری سی سنت کو اور اس پیاری سی دعا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔